کہاں ہیں مبلغ صاحب؟ No, come. You better make the announcement for those who do not understand Urdu that because of people in Pakistan, I deliver my sermons in Urdu because they expect this to be done. So I'll do the same now. But a brief translation in Spanish would be made afterwards. So those who are Spanish-speaking people, they should know this. If at all there is anyone here, but they would come, I think. I told the Murabbi Sahib to announce this to them. None is here, and I'm surprised. Two of them, all right, yes, okay. So you better announce, yes, okay. Announce this. Como es práctica, digamos que el resto de la mayoría de los ángeles en Pakistán esperan de él que dé sermón en Urdu, va a seguir esa costumbre y después del sermón que él dé será un pequeño resumen de lo que él ha expresado por la gente que habla español. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ مسجد بیت الاول گواٹے-مالا سے دے رہا ہوں. جیسا کہ احباب جماعت کو معلوم ہے، ایک لمبے عرصے سے قرآنی دعاؤں کے مضمون پر خطبات کا سلسلہ جاری ہے. صرف گزشتہ خطبہ اس میں استثناء کرنا پڑا کیونکہ یہ خطبہ ٹرینیڈیڈ میں آیا اور ٹرینیڈیڈ کی جماعت میں کوئی بھی اردو نہیں جانتا. اس لیے جماعت کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم آپ سے براہ راست بات سن سکیں، اس لیے ہماری خاطر اس دفعہ استثناء کر دیں اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ہمارے مسائل کو پیش نظر رکھ کر خطبہ دیں. چنانچہ ان کی اس خواہش کے احترام میں نے ایسا ہی کیا. بس اس سلسلہ مضمون کا یہ خطبہ اسی طرح جاری ہے جس طرح پہلے تھا، اور بیچ کا جو خطبہ ہے وہ وقفہ شمار ہونا چاہیے. یہ دعا جو میں اب پڑھ کے سنانے لگا ہوں سورہ نمل کی آیت 45 سے لی ہے. اس میں ملکہ سبا جس کا نام بلقیس بیان کیا جاتا ہے، اس نے یہ دعا کی کہ رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آج سلیمان کے ساتھ اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں. اس سے پہلے جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو جب پیغام سنا تھا اسی وقت ہی مسلمان ہو گئے تھے. تعجب یہ ہے کہ پھر دوبارہ اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ ایک منہ کی بات ہے
حقیقت میں ان کو ابھی اسلام کا علم نہیں. اسلام لانے اور اسلام میں ترقی کرنے میں ایک فرق ہے. بس حضرت سلیمان نے اس کا ایک امتحان لیا، اور امتحان ہی نہیں بلکہ اس امتحان کے ذریعے ایک پیغام دیا. آپ نے اسے ایک ایسے کمرے میں ملاقات کا وقت دیا جس کا فرش شیشے سے جڑا ہوا تھا، اور دیکھنے والے کو دھوکہ لگتا تھا کہ اس میں یہ پانی ہے، شیشہ نہیں ہے. چنانچہ ملکہ جب اس میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے بے اختیار اسی طرح سمیٹ لیے جس طرح پانی میں داخل ہوتے وقت ہر انسان تباً اپنے کپڑے سمیٹتا ہے. اس پر جب اس کو احساس ہوا کہ کیا غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ سمجھی کہ دراصل مجھے یہ پیغام ہے کہ جو ظاہری چمک ہے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس کے پیچھے ایک اور پیغام ہے، اور وہ خدا تعالیٰ ہے. بس سنت کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جب یہ پیغام اس کو ملا تو در حقیقت وہ توحید کی دوبارہ قائل ہوئی ہے اور دل کی گہرائی سے قائل ہوئی ہے. چنانچہ اس واقعہ کے مان بعد اس نے یہ اظہار کیا ہے. اس سے پہلی آیت میں یہ ہے فلما رات ہو حسبت ہو لجتن وکشفت عن ساقیہا قال انہ سرح ممرد من قواریر. جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سمجھی کہ یہ ایک پانی ہے، چمکتا ہوا شفاف پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنے لباس کو اٹھایا یہاں تک کہ اس کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں. قال انہ سرح ممرد. اس پر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ تو جڑاؤ شیشہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. من قواریر، شیشے کے جڑاؤ پتھروں سے بنا ہوا، جڑاؤ ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے. تب اس نے دعا کی قالت رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. ظلم کے یہاں معنی دو طرح ہیں. ایک تو ظلم اور شرک کو قرآن کریم نے ہم معنی قرار دیا ہے، اور چونکہ وہ مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی اور حقیقت میں اب اس کو توحید کا سچا علم ہوا تھا، اس لیے ظلمتوں سے معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے میں ایک مشرکانہ زندگی بسر کرتی تھی، میں اس سے توبہ کرتی ہوں. دوسرے ظاہرداری کی باتوں میں یا محض دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہوا کرتا ہے. تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کو میری حقیقت کا علم ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے تسلیم و رجا کی راہیں طے کرنی ہیں، اس لیے اس سے پہلے جو میں نے حضرت سلیمان پر یہ اثر ڈالا تھا کہ گویا میں تو پیغام سنتے ہی مسلمان ہو گئی تھی، یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس سے توبہ کرتی ہوں. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور اس دفعہ اس نے بہت ہی عمدہ الفاظ میں اپنے ایمان کو بہت اعلیٰ رنگ میں پیش کیا ہے کہ اب جو میرا ایمان ہے وہ وہی ہے جو سلیمان کا ہے. اور جیسا کہ سلیمان کے ایمان میں کوئی رکھنا نہیں، کوئی گدلا پن نہیں ہے، اسی طرح ہے میرے خدا اب میرے ایمان کو بھی اسی طرح قبول فرما لے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. بس یہ دعا بھی انسان کو بعض مواقع پر کام دیتی ہے. کئی قسم کے ظلم انسان کرتا ہے، اگرچہ آج کل ویسا شرک تو نہیں جیسے پرانے زمانوں میں پایا جاتا تھا یا اب بھی بعض بت پرستوں میں پایا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا. تو ہر ایسے موقع پر جبکہ صحباً بھی غلطی ہو، انسان کو ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا تعلق شرک سے سچی توبہ اور حقیقت اسلام کو پا لینے سے ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یہ سورہ القصص آیت 17 سے لی گئی ہے. وہ عرض کرتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس مجھے بخش دے. یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے.
یہاں ظلم سے مراد ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معصومانہ ملوث ہو گئے تھے. بس جب ایک عام انسان ظلم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی زیادہ گہرے ہوتے ہیں. یعنی بعض دفعہ واقعتاً اس سے بڑا ظلم سرزد ہوا ہوتا ہے. لیکن ایک نبی یا ولی خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کہتا ہے کہ میں نے ظلم کیا تو اس کو ان معنوں میں نہیں لینا چاہیے. مثلا ملکہ سبا کا لفظ ظلم ابھی گزرا ہے، وہ واقعی ایک مشرکہ تھی، اس نے شرک سے توبہ کی تھی، اس سے جو پہلا فعل سرزد ہوا تھا وہ بھی اس کے نزدیک ایک ظلم تھا اور واقعتاً ظلم تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس ظلم کی توبہ کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک ہم قوم کو ایک ظالم قوم کے ہاتھوں مار کھاتے ہوئے دیکھا، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے. آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص مظلوم ہے اور طاقتور قوم کا فرد اس پر ظلم کر رہا ہے. کیونکہ آپ بہت طاقتور تھے، آپ نے جب اس کو مکہ مارا تو ایسی جگہ لگ گیا، مثلا بعض دفعہ کن پٹی پر لگ جاتا ہے کسی اور نازک جگہ پر، کہ اس سے انسان کی جان بھی نکل جاتی ہے. تو قرآن کریم کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ نے جب مکہ مارا تو اس کا وقت آ گیا تھا، اس نے دم توڑ دیا، اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے رہے اور توبہ کرتے رہے. چنانچہ آپ نے عرض کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس مجھے بخش دے. فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اسے بخش دیا اور وہ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک عرض کی قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب تو نے چونکہ مجھ سے انعام کا سلوک فرمایا، مجھ پر انعام فرمایا ہے، بخشش کا سلوک فرمایا ہے، بس مجھ پر شکر واجب ہے، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. اس میں ایک پیغام ہے ہر دعا کرنے والے کے لیے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کی دعا قبول ہو گئی، ہماری نہیں ہوئی. حالانکہ دعا کی قبولیت میں بھی ایک بہت ہی لطیف نظام عدل جاری ہے. وہ لوگ جو قبولیت دعا کے بعد اس کا شکر ادا کرنا جانتے ہیں، دعا کی قبولیت کے بعد جو ان پر تقاضے عائد ہوتے ہیں ان کا حق ادا کرنا جانتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ صرف انہی کی دعائیں سنی جائیں. بعض دفعہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک شخص جس گناہ میں ملوث ہے پھر ہوگا اور پھر ہوگا، پھر بھی بخشتا چلا جاتا ہے. یہ تو اس کی مغفرت کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے. لیکن اگر آپ دعا کی قبولیت کا راز سمجھنا چاہیں، یعنی وہ معاملہ جو خدا اور انبیاء کے درمیان ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص رحمت کا سلوک اس لیے فرماتا ہے، ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ناشکرے نہیں ہیں. میری طرف سے ہر احسان کے بعد یہ بہت زیادہ پہلے کی نسبت احسان کا سلوک کریں گے، بہت زیادہ احسان کا بخشش مانگنے کے ذریعے بدلہ اتارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے احسان کے مقابلے پر احسان تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے سامنے زیادہ جھک کر اور اس کے احسانات میں ڈوب کر اور بار بار اس کی حمد کے گیت گا کر ایک رنگ میں انسان احسان کا اعتراف کرتا ہے. بس ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مغفرت کا زیادہ سلوک ہوتا ہے اور ان کی دعائیں بھی عام لوگوں کی نسبت زیادہ مقبول ہوتی ہیں. بس مغفرت پر بھی سہارا ہو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات محض مغفرت پر سہارا نہیں لیا جا سکتا، اور عادت کو ایسا درست کرنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوں. اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے ہمارے انسانی تعلقات کے سلسلے میں ایک اور رنگ میں بیان فرمایا جب کوئی تمہارا گناہ کرتا ہے
جب کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تمہارا حق ہے کہ تم بدلہ لو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی سزا دے. لیکن فمن غفر واصلح فاجرہ علی اللہ، جو مغفرت کرے بشرطی کہ اس کی مغفرت صلح نہ اصلاح کی موجب بنے، جرم کی حوصلہ افزائی کا موجب نہ بنے، تو اس کا اجر خدا کے ہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مضمون میں بہت گہرا قبولیت دعا کا راز بھی بیان فرما دیا. جب خدا نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ تمہیں کھلی بخشش کی اجازت نہیں ہے، اگر تمہاری بخشش کے نتیجے میں گناہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو نہیں بخشنا، لیکن اگر اصلاح پیدا ہوتی ہے اور انسان اس بخشش کے شکر کے نتیجے میں اپنی حالت تبدیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسے شخص کی بخشش باعث اجر ہے اور یقیناً خدا کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے. بس وہی بات ہے جو یہاں کی جا رہی ہے. انسان کے تعلق میں بھی وہی اصول بیان ہوا ہے. قرآن کریم کی آیات میں بہت گہرے رشتے ہیں، ایک منضبط نظام ہے، اندر اندر تعلقات قائم ہیں، اور کوئی بھی ایسی آیت نہیں جو دوسری آیات کے ساتھ گہرے تعلقات میں رکھتی ہو. بس اس ضمن میں مغفرت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جب بھی بخشش کی دعا کی جائے تو دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ بخشش کا ایسا سلوک فرمائے گا تو اس کے بعد میں بھی انبیاء کی سنت پر چلتے ہوئے اس کا شکریہ کا اظہار اس رنگ میں کروں گا جس رنگ میں پاک لوگوں کی سنت چلی آئی ہے. اب یہ سوال ہے کہ پھر خدا بار بار ایسے لوگوں کو کیوں بخشتا ہے جو بار بار جرم کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں منع کرتا ہے کہ جرم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اگر بخشش کے نتیجے میں جرم سرزد ہو تو پھر نہیں بخشنا. میں نے اس مضمون پر گہرائی سے غور کیا ہے اور میں اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ میں صحیح حل کر سکا ہوں. جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ایسے گناہ گاروں سے بار بار ہوتی ہے جن کے دل میں شرم یقیناً پیدا ہوتی ہے. بخشش کے نتیجے میں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جرم کی، واقعی تائب ہوتے ہیں، بہت شرمندہ ہوتے ہیں، علیحدگی میں خدا کے حضور ہوتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اے خدا ہمیں بخش دے، ہم سے غلطی ہوئی، بہت گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، اور پھر اس کے بعد کمزوری غالب آ جاتی ہے. ایسے لوگوں کا معاملہ ہرگز وہ نہیں ہے جن کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں اور وہ گناہوں پر شیر ہوتے چلے جائیں. ایسے بچے ہر گھر میں دیکھے گئے ہیں، بعض مائیں ان کو بگاڑ دیتی ہیں، وہ اتنے بدتمیز ہو جاتے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کو بھی ناک میں دم کر دیتے ہیں. ان گھروں میں جانا ایک مصیبت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر جرم کے بعد اس کی حوصلہ میں کوئی بات نہیں، بیوے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے سب کچھ. یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اگر مغفرت کرنی ہے تو ایسے شریف النفس لوگوں کی مغفرت کرو جن کے اوپر نیک اثر پڑے. یہ لازم نہیں ہے کہ اسی وقت وہ توبہ کر لیں، لیکن اصلاح کی طرف میلان ضرور رکھتے ہوں. بس اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے اور دل کی گہرائیوں پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے کون سے بندے نیک فطرت اور سعید ہیں اور گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود سچی شرمندگی کا احساس رکھتے ہیں. وہ اس علم کے باوجود ان کو بخش دیتا ہے کہ پھر بھی گناہ کریں گے اور پھر بھی گناہ کریں گے، لیکن بالآخر وہ نیک انجام ہوتے ہیں. ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور بدتمیزی سے گناہ پر جرأت کرتے ہیں وہ ہمیشہ بد انجام کو پہنچتے ہیں، لیکن سچی توبہ کرنے والے یا توبہ کرتے رہنے والوں کا انجام ہمیشہ نیک ہوتا ہے. بس یہاں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا کہ وہ بہت ہی نفیس طبیعت کا انسان تھا. میں نے بغیر شرط کے اس کو بخشا، لیکن اس کے دل میں بہت ہی جذبات تشکر پیدا ہوئے. اس نے کہا رب بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے خدا تو نے بڑا احسان کیا ہے جو مجھے بخش دیا ہے،
اب میں اس کے بدلے توبہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ کی ایک اور دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ جب اس حادثاتی قتل کی اطلاع، جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے، قوم کے بڑے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے مل کر مشورے کیے کہ اس شخص کو ضرور سزا دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک غالب قوم تھی اور قوم کے وقار کا سوال تھا۔ یہ بحث نہیں تھی کہ غلطی سے قتل ہوا ہے یا عمدن ہوا ہے، یہ بحث تھی کہ ایک غالب قوم کے فرد پر اگر ایک مغلوب قوم کا فرد جرأت کرنے لگے تو اس سے ان کا جو سارا روب تھا وہ جاتا رہے گا۔ اس غرض سے ان لوگوں نے آپس میں مشورے کیے اور حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا۔ اس وقت جب آپ ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے ملک چھوڑ رہے تھے، کیونکہ ان میں سے ہی ایک ہمدرد انسان نے، جو آپ کی سچائی کا قائل تھا اور آپ کی عزت کرتا تھا، اس نے آپ کو اطلاع دی کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ اس کے مشورے پر جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو یہ دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات بخش۔ اس میں بھی بڑی دلچسپ حکمت کی بات یہ ہے کہ یہاں اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کی گئی، کیونکہ پہلے ہی خدا بخش چکا تھا۔ جس کو خدا بخش دے اس پر ظالم قوم ہی حملے کی جرأت کر سکتی ہے۔ تو فرمایا تو نے مجھے بخش دیا ہے، مگر دنیا کے ظالم تو مجھے نہیں بخش رہے، اس لیے ان ظالموں سے بھی اب مجھے نجات بخش۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات بخشی، اور اس سے اگلی دعا اسی تسلسل کی ہے۔ اسی سے آگے سورہ چند 3 آیات بعد، یعنی سورہ القصص کی 22ویں آیت میں یہ دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، اور آیت 25ویں میں یہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب جو بھی تو خیرات میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں۔ یہ بہت دلچسپ موقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدین کی قوم کی طرف گئے، جہاں حضرت شعیب کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس وقت خدا تعالیٰ کے اس قوم کے لیے نبی تھے، اور دونوں ہم اثر ہیں۔ حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ حضرت شعیب کی بیٹیاں قوم کے پنگھٹ پر پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، اور چونکہ بہت سے مرد تھے اس لیے وہ شرما کر ایک طرف کھڑی رہیں اور انتظار کرتی رہیں کہ کب ان کی باری آئے تو وہ اپنا پانی اپنے گھڑے بھریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار یا درخت کے سائے تلے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ آپ چونکہ بہت مضبوط قوی حیثیت انسان تھے اور دل میں گہری ہمدردی بھی تھی، آپ اٹھے اور ان سے ان کے برتن لیے اور مردوں کو ہٹاتے ہوئے جا کر ان کا پانی بھرا اور ان کے سپرد گھڑے کر دیے۔ واپس آ کر وہیں بیٹھ گئے، اور چونکہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی سے مدد مانگیں، یہ احسان کا سلوک کرنے کے بعد ان کی طبیعت دعا کی طرف مائل ہوئی، اور معلوم ہوتا ہے اس احسان کے نتیجے میں دل سے یہ دعا اٹھی ہے۔ کیونکہ آپ اس دعا کے مضمون کو غور سے سنیں تو اس کے پیدا کرنے کے لیے کوئی محرک ہوا ہے۔ چنانچہ وہ محرک یہ تھا کہ آپ نے ایک بے یار و مددگار بچیوں پر احسان کیا، اور پھر خیال آیا کہ میں بھی تو خدا کے حضور بے یار و مددگار پڑا ہوں، کیوں نہ خدا سے عرض کروں کہ میری مدد کرے۔ چنانچہ دعا بہت ہی دردناک ہے اور بہت ہی دل پہ اثر کرنے والی ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک انگلستان میں ایک بڑی تقریب کے بعد جب میری تقریر ختم ہوئی تو بعض ملنے والے آئے، ان میں ایک شہزادی بھی تھی کسی ملک کی۔ اس نے بعض قرآن کریم کی آیات سنی، بہت دل پہ اثر ہوا، تو مجھ سے اس نے کہا کہ سارے قرآن کریم میں سے
کوئی ایک دعا جو آپ کو بہت پسند ہے وہ مجھے لکھ دیں، میں آئندہ اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤں گی۔ چنانچہ میں نے اس کو یہ دعا لکھ کے دی اور پھر سمجھایا کہ کیوں مجھے یہ دعا پسند ہے۔ اس دعا میں ہر چیز خدا پر چھوڑ دی گئی ہے، کچھ نہیں مانگا گیا، صرف یہ کہا گیا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے خدا میں محتاج ہوں، تجھے پتا ہے کہ میں کس چیز کا محتاج ہوں، میں کیا کیا بتاؤں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو ایک اور بہت ہی پیارے رنگ میں یوں عرض کیا، زبان چلتی نہیں شرم و حیا ہے، وہ دے مجھے یہ پورا مثال یعنی جو اس دل میں بھرا ہے، زبان چلتی نہیں شرم و حیا، میں کیا کیا بیان کروں، میں تجھ سے کیا کیا مانگوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ اے خدا جو کچھ تو میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں، میں نہیں بتاتا کیا مجھے چاہیے، نہ مجھے علم ہے حقیقت میں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو بھی احسانات کا سلسلہ ہے وہ اسی دعا کے نتیجے میں ہے، اس کی جڑیں اسی دعا میں ہیں۔ مان بعد اس گھر میں ایک واقعہ ہوا جس گھر کی وہ بچیاں تھیں، ان دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ سے یہ واقعہ سنایا کہ ایک بہت ہی نیک مرد اور اچھا تمہارا مرد اس طرح بیٹھا ہوا اجنبی ہے، اس نے نہ ہم سے کچھ پوچھا نہ مانگا، صرف ہمارا کام کیا اور جا کے پھر بیٹھ گیا، لیکن ضرورت مند معلوم ہوتا ہے۔ اس پر ان کے والد جو نبی تھے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے نور یافتہ تھے، انہوں نے بھیج کر بلوایا، اور بلانے کے بعد ان کو کیا کیا دیا، ایک امان دی، کہا کہ اب تم یاد رکھو تم امن میں آ چکے ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں اب کسی قوم سے۔ دوسرے گھر دیا، ان کو کہا میرے گھر میں رہو۔ تیسرے یہ کہا کہ ان دونوں بچیوں میں سے جس کو انتخاب کرتے ہو وہی تمہاری ہے۔ چوتھے اس خیال سے کہ یہ ممنون احسان نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے آ گیا ہوں، کہا کہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، میرا اور تمہارا نوکری کا معاہدہ ہے، میں 8 سال یا 10 سال تم سے خدمت لوں گا، اس لیے کوئی احسان نہیں ہے۔ 4 باتیں اس طرح حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا فرمائی، اور اس کے بعد پھر اسی شادی کے بعد حضرت شعیب کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے دل میں جو نیکی کے بیج تھے وہ بہت ترقی کیے، اور بعد میں واپسی کے سفر میں آپ کو نبوت بھی عطا ہو گئی۔ بس اس لیے مجھے یہ دعا پیاری ہے کہ اس میں بہت ہی وسیع مضامین ہیں، تعیین نہیں کی گئی اپنی چلاکیوں سے کہ یہ بھی دے وہ بھی دے اور وہ بھی دے، کھلا خدا پر معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو کچھ تو جانتا ہے ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں مہیا فرما دے۔ اب حضرت لوط کی ایک دعا ہے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے خدا، اے میرے رب مجھے مفسد قوم پر مفسد قوم کے مقابل پر میری نصرت فرما۔ اس دعا کا پس منظر معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت لوط کی قوم میں جو بدیاں پائی جاتی تھیں آپ سب جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی حضرت لوط نے نصیحت فرمائی کہ ان بدیوں سے باز آؤ، فما کانا جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ ہر دفعہ وہ تان میں یہی کہتے تھے کہ اچھا پھر جو عذاب تیرا خدا ہم پر وارد کر سکتا ہے، جاؤ اپنے خدا سے وہ عذاب مانگ لاؤ۔ یعنی اب گفت و شریف کی راہیں بند ہو چکی ہیں، چھوڑو اب اس نصیحت کی قصوں کو، تنگ آ گئے ہم تمہاری باتیں سنتے سنتے، نہیں باز آئیں گے، 1000 دفعہ کا نہیں باز آئیں گے، اب تم جاؤ اپنے خدا کو کہو وہ عذاب لے آئے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ ہے پس منظر بڑے نہایت بےہودہ طریق پہ متکبر رنگ میں خدا کے عذاب کو چیلنج کیا گیا ہے، اور حضرت لوط کے ساتھ بڑا تحقیر کا معاملہ کیا گیا ہے۔
لیکن اس کے جواب میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت لوط نے عذاب کی دعا نہیں کی. یہ عرض کیا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میں تو اب بھی صرف نصرت چاہتا ہوں، مفسد قوم کے خلاف میری نصرت فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کا فساد اصلاح کی حد سے بڑھ چکا ہے، اس لیے ان پر عذاب آیا. مگر حضرت لوط نے براہ راست قوم کے خلاف عذاب طلب نہیں کیا. حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے سورہ صافات میں آیت 101. اس میں عرض کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین. اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کو جب قوم نے آگ کا عذاب دینے کی کوشش کی، بعض لوگوں کا، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ باقاعدہ آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ آگ گلزار بن گئی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روحانی محاوروں کے طور پر بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل ہر نبی کے لیے ایک مخالفت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. اس آگ ہی میں سے وہ گلزار ظاہر ہوتا ہے جو ان کی مقبولیت کی صورت میں اور ان کی آخری فتح کی صورت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملتا ہے. تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جس آگ کا ذکر ہے یہ تمثیلی زبان ہے، اس کو ظاہر پر نہیں قبول کرنا چاہیے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی لکھا ہے اور بڑی تحدی کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر وہ ظاہری آگ بھی ہے تو ہمیں کامل یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاص سنت نے اس آگ سے حضرت ابراہیم کو بچا لیا تھا. گلزار بننے والی باتیں تو یہ تو مفسرین کے قصے ہیں. قرآن کریم نے جہاں تک فرمایا ہے بس اتنا ہی ہے اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ آگ تھی، خواہ وہ ظاہر کی آگ تھی، خواہ وہ مخفی آگ تھی، مانوی طور پر آگ تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے آپ کو بچا لیا اور آگ جلانے والوں کو ناکام کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک الہام ہوا، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے بھی غلام ہے، کہ آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی بھی غلام ہے. ظاہری طور پر بھی کیا یہ درست ہے؟ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی بار بار کی ان کوششوں کو ناکام کر دیا کہ احمدیوں کو زندہ آگ میں جلائیں. ابھی حال ہی میں پاکستان میں پیچھے 2 احمدی بستیوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا، لیکن غیر معمولی طور پر حیرت انگیز اعجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو اس آگ سے بچا لیا. ایک دفعہ مولانا رحمت علی صاحب مرحوم مغفور جو انڈونیشیا میں وہ مبلغ تھے، وہ جب جن دنوں میں وہاں مبلغ تھے ان دنوں میں بہت مخالفت تھی. مجھے اب جگہ کا نام یاد نہیں، مگر جس جگہ بھی تھے وہ شدید مخالفت تھی اور بڑے بڑے وہاں مناظرے ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ حادثتاً کسی کی شرارت سے نہیں بلکہ حادثتاً اس بلاک کو آگ لگ گئی. لکڑی کے مکان اکثر ہوتے ہیں وہاں، جس کے ایک طرف حضرت مولوی رحمت علی صاحب کا مکان تھا اور ساتھ ہی بہت تیز آندھی چلی اور اس رخ پر چلی جس رخ پر آپ کا مکان تھا. اس وقت سب لوگ اکٹھے ہو گئے، باقاعدہ ایک جمگھٹ ہو گیا. لوگ اپنے اپنے گھروں سے چھلانگیں مار مار کے نکل رہے تھے، سامان نکال رہے تھے. احمدی بھی وہاں آئے، مولوی صاحب کو کہا کہ نکلیں اس گھر سے، ختم کریں، آگ آپ کے پاس آ رہی ہے. تو اس وقت مولوی صاحب نے اس الہام کا حوالہ دے کر خدا سے دعا کی کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، میں مسیح موعود کا غلام ہوں، آپ کی غلامی میں یہاں پہ الہام دینے آیا ہوں، اس لیے آج اس الہام کو میرے حق میں سچا کر دے. آج تک انڈونیشیا کے وہ لوگ اشش کرتے ہوئے، لہکتے ہوئے روحانی وجد کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں آگ بڑھتی رہی، ہم لوگ ڈولتے رہے، ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے. جس وقت آگ وہاں پہنچی ہے جہاں سے ان کا مکان شروع ہوتا تھا، ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی ہے، اس قدر تیز کہ آگ کو اس اگلے ساتھ کے گھر تک پہنچنے کی توفیق نہیں ملی، ساری آگ ٹھنڈی پڑ گئی. بس خدا تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان باتوں کو پورا کر دکھایا کرتا ہے. یہ کوئی
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جگہ مانوی سہارے تلاش کریں. وہ صاحب مقدرت ہے، جب چاہے جس طرح چاہے اپنی غلام کائنات کو جو اس کی غلام ہے جیسا حکم دے وہ اس کے تابع ہے اور ویسا ہی کرتی ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کے یہ معنی تو بہرحال ثابت ہوئے کہ ظاہری آگ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں پر غلبہ نہیں پا سکے گی. بس اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا یہ معجزہ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہوئے یہ کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف چلا ہوں سیہدین، اور وہ میری ہدایت کرے گا، میری رہنمائی فرمائے گا. رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. اب ان دو باتوں کا جوڑ کیا ہے؟ دیکھنے والی یہ بات ہے. آگ سے ہلاکت سے بچ کر باہر نکل رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے صالح اولاد عطا فرما. اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت تک اس قوم سے رخصت نہیں ہوئے جس وقت تک کامل طور پر یقین نہیں ہو گیا کہ یہاں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. جو ظلم انہوں نے کرنا تھا وہ انتہا تک پہنچا دیا، اور جب دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے سب تباہ ہونے والے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو اکیلے نکلے اور اس کو خدا سے عرض کی کہ اب میری نسل کو تو چلا، میں تو تیرے ان بندوں میں سے ہوں جو عاجز ہیں، تیرے حضور کامل طور پر جھکنے والے، سب کچھ تیرے سپرد کرنے والے. پہلوں کی نسلیں اگر ہلاک ہو جائیں تو وہ ان کی ذمہ داری، میں تو تیری خاطر اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں، اس لیے مجھ سے پاک نسل جاری فرما. یہ جو معنی ہے اس کو قرآن کریم کی دوسری بہت سی آیات تقویت دیتی ہیں، اور خود بائبل بھی اس بات کو تقویت دیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کے نتیجے میں محض ایک بچے کی خوشخبری نہیں دی گئی، آپ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ میں تیری نسل کو اتنا پھیلاؤں گا تمام دنیا میں کہ جس طرح آسمان کے ستارے نہیں گنے جا سکتے اور ریت کے ذرے نہیں گنا جا سکتے، اس طرح تیری نسل بے شمار ہوگی. بس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اتنے کامل اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا تھا، ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا تھا کہ آپ سے پھر آگے ایک نیا جہان پیدا ہونا تھا، نئی نسلیں جاری ہونی تھیں. چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے کو امت قرار دیا ہے. بس وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جتھوں کو چھوڑتے ہیں خدا کی خاطر، وہ جو اپنی برادریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ بڑے اپنے آپ پر رحم کرنے لگ جاتے ہیں، اور مجھے ان پر رحم آتا ہے. کس قدر بیوقوفی ہے، کس بات پر رحم کر رہے ہو؟ تم نے سنت انبیاء کو زندہ کیا ہے، اگر خدا کی خاطر کیا ہے تو وہ تمہیں قوم بنا دے گا، اور تمہاری قوم بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہو جائے گی. وہ جتھے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اور تاریخ کے صفحوں میں ملتے ہیں، لیکن مستقبل میں پاک لوگوں کی نسلیں جاری رہتی ہیں. یہ سنت انبیاء ہے. لیکن سب سے زیادہ شان کے ساتھ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی. بس رب حبلی من الصالحین کی دعا ایک بہت شاندار پس منظر رکھتی ہے اور ایک بہت عظیم شان مستقبل رکھتی ہے. ان معنوں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ابراہیم فرمایا گیا. چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آگ ہی کے معاملہ میں نہیں بلکہ برادری کی قطع تعلقی کے معاملے میں بھی خدا نے ایسا ہی سلوک فرمایا. چنانچہ آپ کو جب ساری برادری نے آپ کو چھوڑ دیا اس وقت آپ کو الہام ہوا ينقطع من آبائک ويبدأ منک، کہ اے غلام احمد تیرے آباء و اجداد کی نسل کاٹی گئی، ويبدأ منک، اب تجھ سے یہ نسل جاری ہوگی. یہ ایسا عظیم الشان الہام ہے اور ایسی عظیم الشان قوت کے ساتھ یہ سچا ثابت ہوا ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے آنکھیں چوندھ آتی ہیں.
وہ ظالم اور احمق لوگ جو کہتے ہیں مسیح موعود کا کوئی ایک نشان دکھاؤ، اگر ان کے اندر ذرا بھی انصاف کا مادہ ہو تو صرف یہی بہت کافی ہے ان پر ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوے میں سچے تھے، خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا اور آپ کی تائید میں نشان ظاہر فرماتا تھا۔ جب یہ الہام ہوا ہے، جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، اس زمانے میں کم و بیش 70 افراد خاندان تھے آپ کے آباء و اجداد کے، جو قادیان میں بستے تھے اور ان میں کوئی ایمان نہیں لایا، اور یک کے بعد دیگرے وہ مرتے چلے گئے اور ان کی نسلیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ قریبی رشتہ دار بھی، دور کے رشتہ دار بھی، ایک پرانے خادم تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے، بابا سمجھی، وہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ڈلہوزی بھی گئے خدمت کے لیے، بڑی عمر تھی لیکن پھر بھی جسم میں توانائی تھی۔ ان سے ہم بعض دفعہ پرانی باتیں سنا کرتے تھے، تو بڑے مزے سے وہ قصے سناتے تھے۔ کہتے تھے کہ حضرت مسیح موعود کے مخالفین کی جو حویلی تھی، وہاں یک کے بعد دیگرے تارے ہی پڑتے چلے گئے۔ پہلے وہ گھر بیواؤں سے بھر گیا، پھر ان کے بچے مرنے شروع ہوئے، رفتہ رفتہ وہ خالی ہو گئی۔ کہتے ہیں مرزا نظام الدین صاحب یا مرزا نظام الدین صاحب کا ذکر ہے، مرزا غل محمد کے والد، وہ آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے، دماغ پر بھی اثر تھا صدموں کا، تو میں ان کو دبایا کرتا تھا، یعنی بابا سندھی کہتے ہیں مجھے کبھی کہتے تھے فلاں بی بی کو بلا کے لاؤ، فلاں بی بی کو بلا کے لاؤ، ہر دفعہ میں جواب دیتا تھا کہ میں کس کو بلا کے لاؤں، اس کے کمرے میں بھی تالا پڑ گیا، میں کس کو بلا کے لاؤں، اس کے کمرے میں بھی تالا پڑ گیا۔ بہت ہی دردناک منظر ہے، لیکن خدا کی یہ شان ظاہر ہوئی ہے خود ان کی بدنصیبی کے نتیجے میں۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسا گوہر اپنے اندر پا کر اس کی قدر نہیں کی اور آپ کو مٹانے کی کوشش کی۔ بس جو خدا کے پاک بندوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، بالآخر ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی وقت، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو مٹا دیا جائے اور پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ مرزا نظام الدین کا ایک بیٹا زندہ رہا جن کا نام مرزا غل محمد ہے، اور ان کی نسل میں اب تک احمدیت ہے، اور خدا کی یہ شان ہے کہ ان کو اس لیے زندہ رکھا گیا کہ انہوں نے احمدی ہو جانا تھا۔ کوئی شخص ایسا زندہ نہیں رہا جس نے احمدی نہیں ہونا تھا، اسی کو زندہ رکھا گیا جس نے احمدی ہونا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹوں میں سے 2 تھے، ایک مرزا سلطان احمد اور ایک مرزا فضل احمد۔ اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، اسی کو زندہ رکھا گیا اور اسی کی نسل جاری رکھی گئی جس نے ایمان لانا تھا، یعنی مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد اسی طرح بے اولاد لول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے جائزہ لیا ہے، ہر واقعہ میں ایک عظیم نشان پوشیدہ ہے۔ ایک صاحب اولاد ہونے کی طاقت رکھتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دماغ میں ایک ایسا دورہ پڑا کہ فقیر بن گئے، اور فقیر بننے کے بعد خود اپنے آپ کو اولاد کی اہلیت سے ہمیشہ کے لیے معروم کر لیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ رحم آتا تھا ان کی حالت دیکھ کے، یوں لگتا تھا کہ وہ دیواروں سے سر ٹکرائیں گے۔ کہا کرتے تھے یعنی کیا کر لیا اپنے اوپر، کیا ظلم کر بیٹھا ہوں، کاش مجھ میں طاقت ہوتی اور میں شادی کرتا اور میری اولاد جب ہوتی، لیکن خدا کی تقدیر کے نیچے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی نسل کاٹے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو پتا تھا، مجھے تو یقین ہے کہ خدا نے الہامت خبر دی تھی کہ یہ واقعہ ہے، تم جس جگہ سے رخصت ہو رہے اب یہاں کوئی باقی نہیں بچے گا، یہ ساری نسلیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے خدا مجھے نسل دے مگر نیک نسل دے، بد نسل کا میں مطمئن نہیں ہوں، مجھ سے آئندہ نیک نسلیں جاری ہوں۔ اور دیکھیں دعا کتنی گہری تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ بس محض دعا کے لفظوں کی بات نہیں ہوا کرتی، خدا کی نظر دعا کی گہرائی پر پڑتی ہے،
दिल में कितनी गहराई से उठी है, किस जज्बे के साथ उठी है, किस दर्द के साथ उठी है, किस इखलास और इसार की रूह के साथ उठी है। ये सारी बातें हैं जो दुआ को ताकत बख्शती हैं। और फिर नेक अमाल दुआ को ताकत बख्शते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कलिमा तय्यबा खुदा ही की तरफ रफा करता है, मगर नेक अमाल उसको ताकत मुहैया करते हैं। पंप कर करके नेक अमाल उस कलमे को ऊपर उठाते हैं। तो इसी तरह दुआओं का हाल है। ये सारी बातें, जज्बात दिल के और नेक अमाल मिलकर दुआओं में एक गैर मामूली ताकत पैदा कर देते हैं और कौमों के मुस्तकबिल इन दुआओं से बनते हैं। वहबली मुल्कन, और मेरे लिए मुझे एक ऐसी सल्तनत अता फरमा, एक ऐसा अजीम मुल्क अता फरमा, ला यंबगी ले अहदिन मिन बादी, कि मेरे बाद फिर कभी किसी को नसीब ना हो। इन्नका अंतल वहाब, यकीनन तू बहुत ही मेहरबानी करने वाला है, बहुत ही ज्यादा प्यार का सलूक फरमाने वाला है। इस दुआ के मुतालिक कई उलमा बहसें उठाते हैं कि ऐसी दुआ मुनासिब भी है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं, कि मेरे बाद किसी को वैसी सल्तनत न मिले। ये तो बज़ाहिर खुदगर्जी की दुआ है। लोग तो ये कहते हैं कि हमारी औलाद खुद में भी ये सिलसिला जारी रख और बढ़ा चढ़ा और इस शान को बढ़ाता रहे। हज़रत सुलेमान ने एक ऐसी दुआ की और फिर दुआ भी ऐसी जो बद्दुआ बनकर बाद में जाहिर होती है। चुनांचे हज़रत सुलेमान की तारीख से पता चलता है कि आपके बाद ना नस्ल में नबूवत रही, ना उस रंग में वो बादशाहत रही। बनी इसराइल की हुकूमत का सबसे शानदार दौर था, सुलेमान का दौर बनी इसराइल की हुकूमत का सबसे ज्यादा शानदार दौर था। आपने आंखें बंद की तो फितने शुरू हुए और सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई। और आपकी नस्ल के हिस्से में छोटी सल्तनत आई, लेकिन फलस्तीन उसी का हिस्सा था। इसी को जूडा कहा जाता है। एक शिमाली सल्तनत थी जिसमें 10 बनी इसराइल के कबाइल आबाद थे, और एक जनूबी जिसमें 2 थे, उनमें हजरत सुलेमान का अपना कबीला भी था। चुनांचे आपके बेटे को बिल आखिर उसी की बादशाहत, अब के पास सिर्फ वही बादशाहत रह गई जो 2 कबीलों की राजधानी पर मुश्तमिल थी। और वो 10 कबीले वो हैं जिनके मुतालिक बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों की तरफ जाने वाला हूं। मैं आपको असल तो मजमून दुआ का है, मगर ज़िम्नन साथ साथ मैं ये बातें भी समझाता जाता हूं, क्योंकि हमारे जमाती मुहावरे में अक्सर जिक्र मिलता है गुमशुदा भेड़ों का। तो वो क्या थी और कैसे बनी। वो 10 कबाइल जो शिमाल के कबाइल थे, उनकी एक अलग सल्तनत कायम हुई और उन्हीं की तरफ हजरत मसीह का इशारा है। गुमशुदा उनको इसलिए कहा गया कि 600 साल की हुकूमत के बाद, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल को हुकूमत मिली है, तो उसके पूरे 600 साल के बाद बाबलियों ने इन पर हमला किया। और बाबली, आजकल के कुर्द भी अक्सर वो बाबली इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उस जमाने एक बहुत शानदार सल्तनत बाबलियों की थी और इनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कुल्लियतन मिलियामेत करके इनको मुल्क बदर कर दिया और ये सारी दुनिया में बिखर गए। जो कमी बाज रवायात के मुताबिक मारा तो बहुत बुरी तरह, लेकिन पूरी तरह निकाला नहीं, बल्कि 100 साल बाद जबकि जनूबी इराक की तरफ से हमला हुआ है, उस वक्त इनको आखिरी दफा कुल्लियतन निकाल दिया गया। मगर बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, आपकी आमद से कई 100 साल पहले, ये लोग दुनिया में बिखर चुके थे और इनका वहां कोई वजूद नहीं था। हजरत मूसा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फासला 1300 साल का है। ये बात खुसूसन अहमदियों को याद रखनी चाहिए। बस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुमशुदा भेड़ों के बिखरने के 400 साल के बाद, 600 साल के बाद जाहिर हुए हैं।
یہ اس لیے یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کے مسیح تھے، آپ بھی پوری 13 صدیوں کے بعد ظاہر ہوئے ہیں، اور مماثلت مسیح کی لوگ بات کرتے ہیں تو فیتے سے آپ زمانے کو ناپ کے دیکھ لیں، بین ہی اتنا زمانہ بنتا ہے۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 مجدد گزرے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ کی امت پر حضرت عیسیٰ سے پہلے 12 مجددین گزر چکے تھے۔ بہرحال یہ قوم کا ایک حصہ اس زمانے میں بکھرا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت سلیمان نے خود اپنے بچوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی؟ اس کے متعلق قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے اس سے پہلی آیت میں کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ پہلی آیت یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈال دیا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور اس کے تخت پر ایک لاشے کو لا بٹھایا، ثُمَّ أَنَابَ، اس کے نتیجے میں وہ بار بار خدا کے حضور جھکا اور مغفرت مانگی اور توبہ کی۔ بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے غیر احمدی مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان سے گناہ سرزد ہوا اور آپ نے اپنے بستر پر ایک عورت ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت ہی جاہلانہ تفسیریں ہیں، یہ تفسیریں دیکھ کر تو بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دعائیں دل سے نکلتی ہیں، کس طرح ہمیں اندھیروں سے روشنی میں نکالا ہے۔ اور اگر یہ بات تھی تو اچانک اس کے بعد اپنی قوم پر بددعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی گناہ ہی سرزد ہوا تھا تو اس گناہ کا بدلہ اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو دینا تھا؟ کہ یہ دعا کرتے کہ اچھا کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب اس لیے میری اولاد اور میری نسلوں کو اس کی سزائیں دے، اور سارے بنی اسرائیل کو اس کی سزا دے اور یہ ملک تباہ کر دے میرے بعد۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو جب خدا نے خبر دے دی کہ تیری اولاد اس لائق نہیں ہے کہ وہ تیری تخت نشین ہو، نالائق اولاد آنے والی ہے، تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ اے خدا، میں تو نبی ہوں اور نبوت کے ساتھ ملوکیت کرتا رہا ہوں اور پورے انصاف اور تقوی کے ساتھ حکومت کے حقوق ادا کرتا رہا ہوں۔ اگر ایک نالائق کے سپرد یہ ساری قومیں کر دی گئیں تو وہ تو بہت ظلم کرے گا۔ ہرگز وہ اس لائق نہیں ہے کہ ایسی شاندار حکومت اس کے سپرد کی جائے۔ بس اس عاجزانہ دعا کے نتیجے میں جو تقوی پر مبنی تھی، خدا تعالیٰ نے آپ کے بعد پھر اس حکومت کو اس طرح جاری نہیں رہنے دیا۔ یہ آخری حکومت ہے جس میں نبوت اور دنیاوی حکومت اکٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بس ہرگز نعوذ باللہ من ذالک نہ نبیوں کو عادت ہوتی ہے بددعائیں دینے کی، نہ وہ ایسی جاہلانہ خودکشی کرنے والی بددعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعا تقوی پر مبنی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ قوم کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں قوم کی لگام ہوگی، اگر خدا کے نزدیک وہ بد ہے تو خدا پھر اس کے سپرد یہ حکومت نہ کرے، اس سے بنی نوع انسان کو دکھ پہنچے گا۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی باقی دعاؤں کے مضمون کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آئندہ خطبے میں جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے شروع کروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ایک منٹ منصور, will you be able to translate this? Not translate, but briefly introduce. That's what I mean. Not here, not now. I mean here, but not now. After the prayer, I think you will be able to explain what I have said to them in brief to the Spanish-speaking Ahmadis. And the Murabbi Sahib would help you in reminding you of the Quranic prayers in the order which I mentioned. Okay? So, Murabbi Sahib, take this